ایک شادی شدہ عورت محبت کر بیٹھی۔ یہ کہانی پاکستان کے دل شہر لاہور سے تعلق رکھنے والی ثانیہ نامی لڑکی کی ہے، جو کہتی ہے کہ میں 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ بابا نے اپنی حیثیت سے زیادہ مجھے محبت اور عزت دی۔ خیر، باپ کا گھر تو بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ میں عمر بلوغت میں پہنچی، میری شادی ہوئی، لیکن میری شادی پر میرے بھائی لوگ راضی نہیں تھے، کیونکہ میں شکل و صورت کی کافی بھلی تھی، جبکہ میرا شوہر شکل و صورت کے اعتبار سے بس گزارے لائق ہی تھا۔ خیر، حسن کی کمی کو کردار پورا کر دیتا ہے۔ میری شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات ہی ہمارے شریکے میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ اس نے کون سا وہاں رہنا ہے، لڑکا اتنا پیارا نہیں ہے، دیکھنا یہ پہلی رات نکال کر ہی واپس آ جائے گی۔ سہاگ رات کو جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میری کانوں میں میرے رشتہ داروں کی وہ آوازیں گونجنے لگیں۔ پہلی ہی رات میرے شوہر کی جیب سے مجھے چرس اور پاؤڈر کی پڑیا ملی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے سسر کو ان نشہ آور چیزوں کے بارے میں بتایا تو میرے سسر نے مجھ سے کہا کہ بیٹا نہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، تم پریشان نہیں اور کسی کو نہیں بتانا ان چیزوں کے بارے میں۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ میرا شوہر میرے سامنے نشہ کرنے لگا۔ میں اتنی مجبور ہو گئی کہ نہ تو میں اپنے گھر والوں کو پیچھے بتا سکتی تھی اور نہ ہی ایک نشئی شوہر کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی شوہر کی بہت منتیں کی، بہت واسطے ڈالے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور الٹا مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بس یوں ہی مجبوری میں دن گزرتے گئے اور اللہ رب العزت نے مجھے 4 بچوں سے نوازا۔ میرا شوہر تو مجھے اچھا نہیں جانتا تھا، لیکن میرا دیور مجھے بھابھی ماں کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ آرمی میں جاب کرتا تھا۔ ایک روز کسی انجان نمبر سے مجھے کال آئی کہ میرے دیور ارسلان کو گولی لگی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے دوبارہ اس نمبر پر رابطہ کیا کہ ارسلان کا نمبر کیوں نہیں چل رہا، تو اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ ارسلان کا موبائل تو مال خانے میں جمع ہے، جبکہ میں اس کا دوست ہوں۔ پھر تقریباً 5 دن بعد میری ارسلان کے ساتھ بات ہوئی تو مجھے اس کی آواز سن کر کچھ تسلی ہوئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ارسلان کی اطلاع دینے والے اس رانگ نمبر سے مجھے مسلسل کالز آنے لگی۔ اس لڑکے نے مجھے اپنا نام اسد بتایا اور بولا کہ مجھے آپ کی آواز بہت پسند ہے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کچھ دن تو میں نہ مانی، لیکن اپنی اداسی کو کم کرنے کے لیے میں نے اس لڑکے سے دوستی کے لیے حامی بھر لی۔ بس پھر کیا تھا، ہم دونوں گھنٹوں کال پر باتیں کرنے لگے۔ میں اپنے بچوں کو اگنور کر کے ہر وقت اس شخص کے ساتھ باتوں میں مگن رہتی۔ میرے گھر میں کھانا پکتا تھا یا نہیں پکتا تھا، لیکن میرے موبائل پر پیکج ضرور لگتا تھا۔ اس لڑکے کا نام اسد تھا۔ اسد مجھ سے وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنے لگا۔ کبھی وہ مجھ سے کپڑے مانگتا، کبھی پیسے مانگتا، یہاں تک کہ اسد نے اپنے گھر میں بھی ہم دونوں کی دوستی کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ اسد کا گھر اتفاقاً ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ میں اسد کے گھر آنے جانے لگی۔ اسد کی بہن اور اس کی ماما میرے ساتھ بہت اچھے سے رہنے لگے۔ ہم لوگ اکثر آپس میں ملتے رہتے اور میں اپنے گھر سے چیزیں بنا کر اکثر ان کے گھر لے جایا کرتی۔ پھر اسد چھٹی پر آیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں اپنے محبوب سے ملنے گئی، اس کے لیے بہت سے تحفے تحائف لیے اور میں اسد کے گھر جا پہنچی۔ اسد کے گھر کے نیچے والے فلور میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اسد نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود اپنی بہن کو کہیں چھوڑنے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسد واپس آیا اور واپس آ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ جب اسد نے پہلی بار مجھے چھوا تو میں لرز کر رہ گئی
کہ نہیں اسد، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں جانے انجانے میں وہ سب کچھ کر بیٹھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں گھر آ کر بہت روئی، اسد کو بہت کوسا کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ خیر، اس نے مجھ سے محبت کے دعوے کرنے شروع کیے اور میں پھر اس کی باتوں میں آ گئی۔ اسد جب بھی چھٹی آتا، چاہے وہ 10 دن کے لیے آتا، میں گھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس سے ملنے پہنچ جاتی۔ جتنے دن بھی اسد آرمی سے چھٹی پر ہوتا تھا، میں روزانہ اس کے لیے کھانا بنا کر لے کر جاتی۔ گھر میں میری اوقات شاید دال روٹی بنانے کی بھی نہیں تھی، لیکن اسد نے کہا کہ مجھے آج پائے کھانے ہیں تو میں پائے بنا کر لے کر جاتی، چاہے بھیک مانگ کر لے کر جاتی یا کسی سے بھی ادھار پیسے لے کر۔ میں نے اس شخص کی ہر فرمائش پوری کی اور یوں ہی 3 سال گزر گئے۔ گھر میں میرے بچے بھوکے رہتے اور میں اس شخص کا پیٹ بھرتی۔ ادھر میرا شوہر نشہ کر کے گھر آتا اور مجھے خوب پیٹتا۔ میں اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ بیزار ہونے لگی اور امید اور خوشی کی ایک کرن صرف اسد کی صورت میں ہی مجھے نظر آتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اسد بھی مجھ سے پیچھا چھڑانے لگا، جس کے لیے میں نے پیٹ کاٹا، جس کے لیے میں اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہی، جس کے لیے میں نے اپنے بچوں کو بھی نظر انداز کیا۔ وہ شخص بڑے آرام سے مجھ سے بولا کہ ٹھیک ہے، اب ہماری بات نہیں ہو سکتی، میری شادی ہونے والی ہے۔ کیا کہا؟ اسد، تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ تو میں کہاں ہوں تمہاری زندگی میں پھر؟ اسد بولا کہ بھائی دیکھو، یہ تو دنیا کا دستور ہے نا، ایک نہ ایک دن تو مجھے کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہی ہے۔ میں بولی اچھا اسد، یہ دنیا کا دستور ہے؟ یعنی جو میرے ساتھ وعدے کیے، قسمیں کھائیں، ان کا کچھ نہیں؟ جو میرا وقت برباد کیا، مجھ سے گناہ کروائے، ان کا کچھ نہیں؟ میں اپنے گھر سے چوری، اپنے گھر والوں کو جھوٹ بول بول کر تم سے ملنے آتی رہی، اس کا کچھ نہیں؟ ٹھیک ہے اسد، تم ٹھیک کہتے ہو۔ وہ شخص ذرا بھی نادم نہیں ہوا اور ڈھٹائی سے بولتا رہا کہ ہاں بس میری شادی ہے، بس ٹھیک ہے، اب ہم کم کم ہی بات کریں گے۔ وہ دن اور آج کا دن، اسد نے اس دن کے بعد مجھے کال نہیں کی۔ اب جب بھی کال کرنی ہے تو میں نے ہی کرنی ہے۔ میں بے شرموں کی طرح اسے کال کرتی ہوں، حال احوال پوچھتی ہوں، اور وہ بس حال احوال بتا کر کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر دفع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے آج کل کی محبت، یہ ہوتے ہیں لڑکے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر لڑکا برا ہوتا ہے، لیکن میں نے خود برا کیا اور مجھے اس کی سزا بھی ملی۔ میں ہر بہن کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، ہمیشہ حلال رشتے کو ترجیح دیجیے، اس میں برکت بھی ہے اور رحمت بھی۔ اب میں اکیلی ساری رات اداس جاگتی رہتی ہوں اور اسد کی کال کا انتظار کرتی رہتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے، گناہ تھا اور گناہ ہی رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہر بہن بیٹی کی عزت کو ایسے درندوں سے محفوظ رکھے۔